السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ صحابہ کہف کے اب تک بیان کردہ واقعے میں کچھ اہم اسباق، کچھ امپورٹنٹ لیسنس، کچھ عبرتیں، کچھ ضروری نتائج موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں ان ضروری اسباق اور عبرتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تجسس پسند ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے اس سوال کو پہلے حل کر لوں۔ سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف جس ملک کے رہنے والے تھے، جس گاؤں کے رہنے والے تھے، جس بستی کے رہنے والے تھے، پوری بستی شرک کی غلاظت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ کون سی چیز تھی جو ان چند نوجوانوں کے ایمان لانے کا محرک بنی؟ پورا آوے کا آوا بگڑا ہوا تھا، پورا ماحول غلیظ تھا۔ ایسے ماحول میں آخر ان نوجوانوں نے کیا چیز دیکھا جس چیز کو دیکھ کر کے وہ اپنے رب پر ایمان لے آئے؟ قرآن حکیم نے ایک جملہ ارشاد کیا ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم۔ وہ چند نوجوان تھے، اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ اسی جملے میں اس سوال کا جواب موجود ہے۔ محرک ان کے ایمان لانے کا اللہ کی ربوبیت بنی۔ ربوبیت کا مطلب ہوتا ہے پرورش، تربیت۔ اصحاب کہف نے یہ دیکھا
کہ ان کے چاروں طرف ربوبیت کے مظاہر پھیلے ہوئے ہیں. ہر چیز پل رہی ہے, ہر چیز کی تربیت ہو رہی ہے. جس طرف نگاہ اٹھاؤ ربوبیت کے مظاہر نظر آتے ہیں. آخر ان کا مربی کون ہے؟ ان کو پالنے والا کون ہے؟ ان کی تربیت کرنے والا کون ہے؟ ماں باپ تو ہمارے نہیں ہو سکتے اس لیے کہ ہمارے ماں باپ کو بھی کوئی پال رہا ہے. ہمارا بادشاہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ہمارا بادشاہ بھی پل رہا ہے, کوئی اسے بھی پال رہا ہے. یہی ربوبیت محرک بنی, سبب بنی ان کے ایمان لانے کی. اور آپ پورا قرآن حکیم پڑھ جائیے, ایک عجیب و غریب نکتہ بتائے دیتا ہوں, ذہن میں رکھ لو. قرآن حکیم کے بہت سارے اسرار آپ کے سامنے کھل کر آ جائیں گے کہ ربنا اور آمنا میں بڑا گہرا ربط ہے. اسی وجہ سے اکثر جگہ پر ربنا کے ساتھ آمنا ہے. دو تین جگہ تو دکھائی دوں. اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرماتا ہے, الذین یقولون ربنا اننا آمنا. ربنا کے ساتھ آمنا جڑا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ چوتھے پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے, ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. دیکھیے ربنا کے ساتھ آمنا جڑا ہوا ہے. ثابت یہ ہوا کہ صفت ربوبیت اللہ تبارک و تعالی کی اتنی عام صفت ہے کہ ایمان لانے کے لیے صرف یہی صفت کافی ہے. اور ایک نقطہ اور ذہن میں رکھیے, عہد الست میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور قیامت تک آنے والی تمام ذریت کو نکال لیا. یہاں جتنے لوگ موجود ہیں وہ بھی وہاں حاضر تھے, ان کو بھی نکال لیا گیا تھا. نکالنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے ایک بات بانداز سوال کی تھی. بات کیا تھی؟ تو بانداز سوال تھی, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا, الست بالہکم, کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں؟ آخر یہاں سوال میں لفظ رب کو کیوں لایا گیا؟ اور ہم سے جو عہد الست کے اندر عہد لیا گیا تھا اور ہم نے اللہ کی جس صفت کا اقرار کیا تھا وہ یہی صفت ربوبیت کی. اللہ نے فرمایا تھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بھلا. تو ہم تمام لوگوں نے یہی کہا تھا, کیوں نہیں,
سوال پیدا ہوتا ہے کہ ربوبیت کا اقرار کیوں کروایا گیا؟ وجہ یہ تھی اللہ یہ بتلانا چاہتا ہے اور وہاں یہ شعور دینا چاہتا تھا کہ جب تم عالم وجود میں آؤ گے تو میرے پہچاننے کا سب سے آسان ذریعہ، سب سے نمایاں ذریعہ اگر کوئی ہوگا تو یہی نظام پرورش۔ تم اپنے چاروں طرف میری صفت ربوبیت کے مظاہر پاؤ گے، ہر چیز کو پلتا ہوا دیکھو گے۔ ایک بچے کو دیکھو پل رہا ہے، ایک نوجوان کو دیکھو پل رہا ہے، ایک چھوٹے سے پودے کو دیکھو پل رہا ہے۔ کائنات کی ہر شے پل رہی ہے، تو کیوں نہ کہا جائے کہ کائنات کی ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا مظہر ہے۔ بس اسی صفت ربوبیت کو دیکھ کر کے یہ نوجوان ایمان لے آئے۔ اسی وجہ سے آمنو بے الہہم نہیں کہا گیا، آمنو بے ربہم کہا گیا، اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ سورج روز طلوع ہوتا ہے، روز مشرق سے نکلتا ہے۔ اللہ نے انسان کی آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت رکھی ہوئی ہے، لیکن کب دیکھ سکتا ہے؟ جب وہ اپنی آنکھیں کھولے۔ کوئی آدمی اگر اپنی آنکھیں بند کر لے، روشنی اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اسی طرح اگر آدمی دیکھنے کے بعد بھی اللہ کی صفت ربوبیت کے مظاہر کو نہ دیکھ پائے تو یہی تو کہا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے بینائی کی قوت دی کی، لیکن اس نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی، اسی وجہ سے سورج کی روشنی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہے۔ ایک سوال اور ہے، اس کو بھی حل کر لیتے ہیں۔ یہ اپنی بستی چھوڑ کر بھاگے کیوں؟ شہید ہو جاتے، بستی چھوڑ کر بھاگے کیوں؟ اگر یہ اپنے رب کے اوپر ایمان لے آئے تھے، بستی چھوڑ کر نہیں بھاگنا تھا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ بستی چھوڑ کر نہ بھاگتے، قتل کر دیے جاتے، شہادت کے درجے پر فائز ہو جاتے، لیکن وہاں ایک بڑا اہم چیپٹر کلوز ہو جاتا تھا۔ وہ اپنے وجود سے دوسروں کو نفع نہیں پہنچا سکتے تھے۔ ان کے وجود کے منافع سے خلق خدا محروم رہتی، یہی بات ان کے ذہن میں تھی کہ ابھی جان بچا لو، ماحول سازگار ہوگا تو پھر ہم لوگوں کے سامنے توحید کی دعوت دیں گے اور لوگوں کو شرک سے روکیں گے۔ اگر ہم نہیں بھاگے تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا، اگرچہ ہمیں شہادت کا درجہ ملے گا، لیکن ہمارے وجود کے منافع سے خلق خدا محروم رہ جائے گی۔ ایک بات تو یہ تھی ان کے ذہن۔ دوسری بات یہ تھی کہیں ٹارچر پر ہم لوگ ان کی ملت میں لوٹنے پر مجبور نہ ہو جائیں، اور اگر ایسا ہوا تو ایمان ہاتھ سے گیا، توحید گئی، اور جب توحید ہاتھ سے گئی
تو کامیابی ہاتھ سے گئی. وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا سے اسی بات کو بیان کیا گیا. اسباب کیا ہیں, لیسنس کیا ہیں, عبرتیں کیا ہیں؟ عبرتیں یہ ہیں, اسباب یہ ہیں کہ جو اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کے لیے سب کچھ مہیا کر دیتا ہے. تم اللہ کے لیے مٹ کر دیکھو, اللہ تمہیں زندہ و جاوید بنا دیتا ہے. اللہ کے لیے لٹ کر دیکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جنت تمہیں دینے کے لیے تیار ہے. تم اللہ کے راستے میں سب کچھ لٹا کر دیکھو, اللہ تمہیں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے. اللہ کے لیے مر کر دیکھو, تمہیں زندہ جاوید بنا دینے کے لیے تو اللہ تیار ہے. یہ بات ہمیں لفظ مرفق سے معلوم ہو رہی ہے. مرفق, مرفق کا مطلب ماہرین لغت نے بیان کیا ہے, ہر وہ چیز جس میں انسان کے لیے منفعت ہو اسے مرفق کہتے ہیں. گویا آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا ترجمہ یہ ہوا, وَيُحَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا, اللہ تمہارے لیے ہر وہ چیز مہیا کرے گا جو تمہارے لیے منفعت بخش ہے. وہی بات کہ اللہ کے لیے سب کچھ لٹا کر دیکھو, اللہ تمہیں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے. ایک بات اور معلوم ہوئی کہ جو ذات اسباب کے ذریعے, اسباب کے واسطے سے رزق دے سکتی ہے وہ بغیر اسباب کے بھی رزق مہیا کر سکتی ہے. مقصود کیا ہے؟ کھانے سے پیٹ کا بھرنا. اسباب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی رزق انسان تک پہنچا دیتا ہے. اب اگر بلا واسطہ اگر آدمی کو زندہ رکھنا چاہے, زندہ رکھ سکتا ہے. 300 سال تک بغیر کھائے پیے زندہ رکھا. جو ذات اسباب کے واسطے سے پال سکتی ہے کسی کو, وہ ذات بغیر اسباب کے بھی پرورش کر سکتی ہے. اپنا گھر چھوڑا انہوں نے, صحت بخش خوشگوار ماحول چھوڑا ہوگا. مادی ماحول مراد ہے, روحانی ماحول تو بڑا غلیظ ہے. اور جیسے انہوں نے اپنا گھر چھوڑا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفت کا بغیر کرائے کا گھر مہیا کر دیا. بغیر کرائے کا مفت کا گھر مہیا کر دیا. پتا نہیں ان کے گھر پہ کوئی دربان رہتا تھا کہ نہیں رہتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گھر کے دربان کو کتے کی شکل میں مقرر کر دیا. ذکر کیا گیا کہ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ, ان کا کتا اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے غار کی چوکھٹ پر بیٹھا ہوا تھا. ہو سکتا ہے مادی ماحول خوشگوار ان کی بستی کا نہ رہا ہو, لیکن انہوں نے جب اپنی بستی کے ناخوشگوار ماحول کو چھوڑا تو اللہ نے انہیں ایک ہائی جینک قیام گاہ دے دی, جہاں سورج کی روشنی بھی پہنچ رہی ہے, ہوا بھی پہنچ رہی ہے. ایک ہائیجینک قیام گاہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کر دیا. بستی میں تھے تو کھانے پینے کے لیے ہاتھ ہلانا پڑتا رہا ہوگا. ایسے گھر والے تو بیٹھ کر انہیں کھلاتے پلاتے تو نہیں رہے ہوں گے, جاؤ کچھ کما کر لاؤ.
बेचारे कमा कर लाते रहे होंगे और फिर हाथ से खाते रहे होंगे। अल्लाह ने फरमाया अब तुमको हाथ भी चलाने की जरूरत नहीं है, पैर भी चलाने की जरूरत नहीं है, अरे मुंह तक चलाने की जरूरत है। 300 साल तक हम तुम्हें ऐसे ही जिंदा रखते हैं। खुलासा ये निकला, अल्लाह के लिए जो सब कुछ छोड़ दे, अल्लाह उससे सब कुछ मुहैया कर देता है। और एक बात और मालूम हुई कि अल्लाह के लिए जो आदमी सब कुछ छोड़े तो पहली चीज से बेहतर अल्लाह तबारक व तआला हर चीज अता करता है। ये फलसफा और ये कानून हमें किस आयत से मालूम हुआ? इस आयत करीमा से जो यहां मौजूद है, असा अन यहदीनी रब्बी लिअक़रब मिन हाज़ा रशदा, करीब है कि अल्लाह मेरा रब मुझे हिदायत दे इससे ज्यादा करीब की हिदायत। एक नुक्ता और ध्यान में रखें, यहां जो कुत्ते की हालत बयान की गई है, गालिबन ये जब बस्ती से भागे तो इन्हीं के महल्ले का कोई कुत्ता था जो इनसे मानूस था, इनके पीछे लग गया। गार में जब ये दाखिल हुए तो ये गार के दरवाजे के ऊपर बैठ गया। हालत गौर से देखिए, वो कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिलवसीत, कुत्ता अपने हाथों को गार की चौखट पर फैलाए हुए था। आप ये बताइए, कुत्ता सोता है तो यही कैफियत होती है? गौर से देखो, कुत्ता जब सोता है तो ये कैफियत नहीं होती जो यहां आयत करीमा में बताई गई है। हाथों को फैला करके कुत्ता नहीं सोता, बल्कि हाथों को फैलाकर उस वक्त बैठता है जब पहरेदारी कर रहा हो। और यहां तो सोया हुआ है, यानी जो हालत जागने की है वो हालत अल्लाह ने इस कुत्ते की सोने की बना दी है। कुत्ता अगर सोता तो ऐसी हालत में न रहता, इसलिए कि हाथ को फैलाकर नहीं सोता। यहां सो रहा है और 300 साल तक सोता रहा है, और हयत कैसी रही है? दोनों हाथों को फैलाए हुए। ये तो जागने की कैफियत है, पहरेदारी के वक्त की कैफियत है। इससे बिदातियों ने इस्तिदलाल ये किया है कि हम अपने औलिया के मज़ारों की पहरेदारी करते हैं, जैसे असहाबे कहफ की पहरेदारी उनका कुत्ता कर रहा था। अव्वलन तो ये कयास माल फारिक है, इसलिए कि कुत्ता भी जिंदा था और असहाबे कहफ भी जिंदा थे, सिर्फ नींद तारी थी। असहाबे कहफ के भी शऊर और एहसास मुअत्तल थे और कुत्ते के भी एहसास और शऊर मुअत्तल थे। तो जब पहरेदारी का इतना ही शौक हो तो बाबा को पहले नींद में लाओ, पहले उनको जिंदा करो, नींद में लाओ, और फिर तुम लोग भी नींद में चले जाओ, तब तो कयास सही बैठता है। वो तो मरे हुए हैं और तुम जिंदा हो, यहां तो दोनों जिंदा है, सिर्फ सो रहे हैं। तो ये कयास करना कि हम लोग मजार बना करके अपने औलिया की पहरेदारी करते हैं, जैसे असहाबे कहफ की पहरेदारी वो कुत्ता कर रहा था, ये कयास माल फारिक है। इसलिए कि यहां तो जिंदा लोग पहरेदारी कर रहे हैं मुर्दों की, वहां तो जिंदों की पहरेदारी कर रहा है।
یہاں تو ایک مرا ہوا ہے زندہ ہے، اور یہاں دونوں کے دونوں زندہ ہے. یہاں ایک حقیقی نیند سے متصف ہے اور یہاں ایک مجازی نیند سے متصف ہے. تو یہ قیاس کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ آگے بڑھتے ہیں، پھر ایک عجیب و غریب نقطہ ہے اس کتے کے تعلق سے. اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ جاگے تو پیسہ دے کر کے انہوں نے ایک آدمی کو روانہ کیا کہ جاؤ بازار سے کچھ لے کر کے آؤ، شہر سے کچھ لے کر کے آؤ، اور دیکھو چپکے سے جانا. کوئی تمہیں دیکھ نہ لے. یہ آدمی گیا. اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. یہ تو چھپ کر گیا تھا، لیکن ہم نے لوگوں کو ان سے واقف کرا دیا. اس نے پیسہ دیا ہوگا، دکاندار نے پیسہ دیکھا ہوگا کہ یہ تو 300 سال پہلے کا ہے، ہو سکتا ہے اس آدمی کو کہیں سے دفینہ ملا ہو، حکومت کو خبر کرنا چاہیے. معاملہ ایسا ہی ہوا. نتیجتاً بات کھل گئی، سارے شہر کے لوگ حیران رہ گئے. لیکن اب ماحول بدل چکا تھا. 300 سال پہلے پورا ماحول مشرکانہ تھا، اب سارے کے سارے لوگ توحید پرست ہو گئے. 300 سال کے بعد ماحول بدل چکا ہے. تمام لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، پوری بستی امٹ کر غار کے پاس چلی آئی. اصحاب کہف جو اندر سے وہ باہر نکل آئے، دیکھا کہ میرے ساتھی کے ساتھ تو پوری بستی چلی آئی ہے. پوری بستی ان کا احترام کرنے لگی، ان کی توقیر کرنے لگی، انہیں اپنے سر اور آنکھوں کے اوپر بٹھانے لگی. انہوں نے کہا کہ بستی میں چلیے، ہم آپ کے لیے اچھے سے اچھا مکان بنا دیں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اسی غار میں رہیں گے، وقتاً فوقتاً ہم بستی میں آتے رہیں گے. اللہ فرما رہا ہے لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. ہم نے لوگوں کو ان سے واقف کرا دیا. ایک وجہ تو یہ ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے کیا مطلب؟ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دو تو اللہ تمہیں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے. اگر تمہاری موت اس حالت میں ہوئی ہے کہ تم نے میری مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے، تو ہم نے بدلہ جنت کی شکل میں تیار کر رکھا ہے. اور دنیا ہی میں اگر جنت دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو، آدمی جب مرنے کے بعد اٹھے گا اور وہ کامیاب ہوگا تو دنیا کے تمام لوگ دیکھیں گے نا کہ یہ آدمی کامیاب ہوا، اسے احترام کی نظر سے دیکھیں گے. میدان محشر میں بھی اسے عظمت کی نظر سے دیکھیں گے، توقیر کی نظر سے دیکھیں گے. یہاں بھی دیکھو، دنیا ہی میں اصحاب کہف کو آخرت کا منظر دکھا دیا گیا کہ 300 سال بعد تم اب اٹھ کر کے اسی بستی میں آئے ہو. دیکھو، جس بستی سے تم بھاگے تھے، تمہارے ایمان کی وجہ سے آج اس بستی کے لوگ تمہیں سر آنکھوں پر بٹھانے کے لیے تیار ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. جو ذات 300 سال نیند میں مبتلا رکھنے کے بعد دوبارہ ان کا 300 سال تک سوتے رہنا اور 300 سال کے بعد بیدار ہونا،
در حقیقت وقوع قیامت کی دلیل ہے، اور وقوع قیامت کی نظری دلیل نہیں بلکہ بدیہی اور مشاہداتی دلیل ہے۔ ایک دن وہ تھا جب بستی والے ان کی جان کے دشمن تھے، آج وہ دن ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، آپس میں گاؤں کے دو گروہ جھگڑنے لگے، ایک گروہ دنیا داروں کا تھا اور ایک گروہ دینداروں کا تھا۔ دنیا داروں نے کیا کہا کہ ان کی یاد میں ایک عمارت بنا دی جائے، ایک میموریل بنا دیا جائے، جیسے نیتا لوگ جب مر جاتے ہیں تو ان کا اسٹیچو بنا کر کے کہیں نصب کر دیا جاتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کے نام سے اسکول بنا دیا جاتا ہے، میموریل۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ اس اسٹیچو کے ذریعے ان کی یاد لوگوں کے حافظے میں تازہ رہے، اس اسکول کو دیکھ کر کے ان کی یاد لوگوں کے ذہنوں میں تازہ رہے۔ تو دنیا دار لوگوں نے کہا کہ ایک میموریل بنا دیا جائے، عمارت پر ہے عمارت۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پر تنقید فرمائی ہے، عمارت برائے عمارت نہیں بنانا چاہیے، ربہم عالم بہم کہہ کر کے تنقید فرمائی ہے کہ ان کا رب ان کو زیادہ جاننے والا ہے، اس لیے کہ عمارت بھی فانی ہے اور لوگوں کے حافظے بھی فانی ہے۔ عمارت بھی فنا ہو جائے گی اور لوگوں کے حافظے بھی فنا ہونے والے ہیں، اس لیے کہ آدمی مر گیا تو اس کا حافظہ بھی فنا ہو گیا، لیکن اللہ کے حافظے میں یوں کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں کوئی آ گیا تو ہمیشہ اس کے علم میں تر و تازہ رہتا ہے۔ دنیا والے تو بھول جائیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی کو نہیں بھولتا۔ ربہم اعلم بہم، تو اصل چیز ہے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں اپنے کو تر و تازہ رکھنے کی کوشش کرے۔ میموریل اور عمارت اور کوئی چیز بطور یادگار بنانے کی وجہ سے وہ لوگوں کے حافظے میں ہمیشہ زندہ نہیں رہتا۔ کوشش یہ کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہمیشہ زندہ رہے۔ دوسرا گروہ جو دینداروں کا تھا، انہوں نے کہا کہ میموریل کائے کو بنا رہے ہو، اور یہ حکمراں طبقہ تھا، پہلے طبقے کے اوپر غالب تھا، کہنے لگے لنتخذن علیہم مسجدا، ان کی یادگار میں ایک مسجد بنا دی جائے۔ کیا چیز بنائی گئی معلوم نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں فرمایا۔ میموریل بنایا گیا یا مسجد بنائی گئی، اس پر کوئی بھی وضاحت موجود نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ بس اتنا ہی تھا جو ہم نے بیان کیا، لیکن کچھ فضول پسند طبیعتیں حقیقت جاننے ہی پر بس نہیں کرتی، بلکہ وہ فضول پسند ہوتی ہیں، حقیقت کے جاننے پر اکتفا نہیں کرتی، اور جو ذہن حقیقت کو جان لینے پر اکتفا نہیں کرتے وہ فضول باتوں میں الجھ جاتے ہیں۔ بتایا گیا کہ وہ فضول باتیں کیا ہے؟ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرْءًا ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ فضول پسند طبیعتوں نے کیا کیا؟ ایک فضول چیز ایجاد کر لی۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ اصحاب کہف 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ کچھ لوگ کہنے لگے نہیں 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ کچھ لوگ کیا کہتے تھے؟ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ نہیں 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔
قرآن حکیم نے ان دونوں اقوال کے اوپر تنقید کی ہے، کہا رجم بالغیب، اٹکل پچو باتیں ہیں، یعنی یہ دونوں اقوال صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن حکیم نے دونوں اقوال ذکر کرنے کے بعد تنقید فرمائی ہے کہ تعداد 3 کی چوتھا ان کا کتا، تعداد 5 کی چھٹا ان کا کتا، یہ دونوں اقوال صحیح نہیں ہے، رجمم بالغیب، اٹکل پچو باتیں۔ تیسرا قول پیش کیا جا رہا ہے، وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اصحاب کہف اور 8واں ان کا کتا تھا۔ دیکھیے آپ کو تینوں بیانات میں کوئی فرق نظر آیا؟ بہت بڑا فرق ہے، تینوں بیانات میں کوئی فرق، کوئی ڈفرنس نظر آ رہا ہے؟ بہت بڑا فرق ہے۔ پہلے 2 اقوال جن پر قرآن حکیم نے تنقید کی ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے، آپ دیکھیے 3 تھے، چوتھا ان کا کتا، واو نہیں ہے بیچ میں، اینڈ نہیں ہے، حالانکہ کیا کہنا چاہیے؟ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا، واو نہیں، اینڈ نہیں ہے بیچ میں۔ دوسرا قول، خمسۃ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا، واو نہیں ہے، حالانکہ کیا کہنا چاہیے تھا؟ 5 تھے اور چھٹا کتا تھا، لیکن تیسرا قول کہا گیا سبعۃ 7 سے وَثَامِنُهُمْ، اینڈ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض لوگ کتے کو اتنی زیادہ اہمیت دے رہے تھے جیسے آج کے بریلوی اہمیت دیتے ہیں، پوری تقریر کتے کے اوپر۔ قرآن حکیم کہتا ہے یہ پہلی سرے سے فضول ہے، تو اسی ذہنیت کے لوگ پہلے بھی موجود تھے جو 2 گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، وہ کتے کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ جب اصحاب کہف کی تعداد کا ذکر کرتے تو اس کے ساتھ کتے کو ذکر کرتے تو واو نہیں لاتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ کتا ان کے ساتھ رہتے رہتے نہ جانے کیا بن گیا تھا، کبھی تو واو نہیں لاتے تھے۔ کتا ان کے ساتھ رہتے رہتے نہ جانے کیا بن گیا تھا۔ صوفیہ نے یہیں سے فنا فی الاصل کا نظریہ اخذ کیا ہے کہ ایک آدمی پنیہ کرتے کرتے، نیکی کرتے کرتے ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ برہما میں دم ہو جاتا ہے، ایسے ہی نیکی کرتے کرتے ایک آدمی اللہ میں گم ہو جاتا ہے، اس کو فنا فی الاصل کہتے ہیں۔ قرآن حکیم نے 2 اقوال کے اوپر تنقید فرمائی جس میں واو نہیں تھا، اور جس میں واو تھا اس پر تنقید نہیں کی۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ کتا ان کے ساتھ رہ کر خواہ کچھ بھی ہو گیا ہو کتا ہی تھا۔ اللہ اکبر، واو لا کر کے، ایک حرف لا کر کے قرآن حکیم نے کتنا ڈفرنس پیدا کر دیا ہے، کتنی بڑی حقیقت آشکارا فرما دی۔ یہ قرآن حکیم کا اعجاز ہے، اسی وجہ سے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ صرف اینڈ واو لا کر کے بہت بڑا فلسفہ بیان کر دیا ہے کہ ان کے ساتھ 300 سال تک رہتے رہتے کتا خواہ کچھ بھی بن گیا ہو کتا ہی تھا۔ اور یہاں تناسخ اور آواگمن اور پنرجنم کا رد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ جب 300 سال تک کتا نیک لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے کتا ہی تھا، آدمی نہیں بن گیا، یعنی کتا آدمی نہیں بن سکتا، تو ایسے ہی مرنے کے بعد کوئی آدمی کتے کے جون میں نہیں آ سکتا۔ جی یہ ہے آواگمن کے نظریے کا رد، پنرجنم کا رد کر دیا گیا۔ کوئی کتا 300 سال تک نیکوں کے ساتھ رہتے رہتے آدمی نہیں بن سکا، تو ایک آدمی مرنے کے بعد کتا کیسے بن سکتا؟ پنرجنم کے ماننے والوں کا عقیدہ یہی تو ہے
کہ مرنے کے بعد آدمی اپنے اعمال کے اعتبار سے مختلف زون بدلتا رہتا ہے. زون مینس قالب بدلتا رہتا ہے. اگر آدمی برا ہے تو کبھی بلی کے زون میں چلا جاتا ہے, کبھی بھینس کے زون میں چلا جاتا ہے, کبھی گائے کے زون میں چلا جاتا ہے, کبھی کتے کے زون میں چلا جاتا ہے. اس کا مطلب کسی بھینس کو دیکھو تو یہ سمجھو یہ موٹی بھینس پہلے جنم کے اندر کوئی بدکار عورت رہی ہوگی. کسی گائے کو دیکھو جو جوان ہو, سمجھ لو کہ پچھلے جنم کے اندر کوئی بدکار لڑکی نہیں ہوگی. کیسا فلسفہ ہے, کیسا نظریہ ہے, اتنا بےہودہ نظریہ اور اتنا لایانی اور فضول نظریہ دنیا کے اندر موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی نے واو لا کر کے اسی نظریے کا رد فرمایا ہے کہ 300 سال تک نیکوں کے ساتھ کتا رہا, خواہ کچھ بھی بن گیا ہو, کتا ہی تھا وہ. اسی وجہ سے بار بار کلب کلب اللہ کہہ رہا ہے. انسان نہیں تو کلب ہی تھا وہ, کتا ہی تھا وہ. اور جب نیکوں کے ساتھ 300 سال تک رہنے کے باوجود بھی کتا کتا ہی رہا, تو مرنے کے بعد اگر آدمی برا ہی صحیح کتا نہیں بن سکتا. کتا انسان نہیں بن سکتا, انسان کتا نہیں بن سکتا. اب یہ کہنا کہ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا اور وہ خیالی سانپ جو کوہ طور پر موسیٰ سے ملا تھا پھر بڑے بڑے بال ہو, یہ سب مائتھولوجی ہے. اور وہی غار ثور میں آیا اور اسی نے حضرت صدیق کو کاٹا. اس سے زیادہ فضول بات کوئی نہیں ہو سکتی. ان ھذا الا اساطیر الاولین. اور یہی تو آج کے بریلوی علماء کی تقریر کی رنگینی ہے اور بے وقوف لوگ اس کے اوپر سر دھنتے رہتے. واہ واہ کیا بات کہی ہے. اللہ فرماتا ہے عقل سے کام لو, ہم نے تمہیں عقل دی ہے, قوت مفکرہ دی ہے, قوت سے کام لو, عقل سے کام لو. اگر آدمی عقل سے کام نہیں لیتا تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت کی توہین کرتا ہے. یہی وہ چیز ہے جس سے انسان دوسرے حیوانات سے ممتاز ہوتا ہے. ڈفرینشیشن جو ہے اسی عقل کی وجہ سے ہے دیگر حیوانات اور انسان کے درمیان. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3 سے 4 ان کا کتا, بعض لوگ کہتے تھے کہ 5 سے 6 ان کا کتا. یہ دونوں اقوال اندھیرے میں چلائے ہوئے تیر ہیں. یہ رجم بالغیب کا دوسرا ترجمہ میں نے کیا, اس پر تو تنقید ہے, یعنی دونوں اقوال صحیح نہیں. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 7 سے 8واں ان کا کتا. اس قول کے اوپر تنقید نہیں کی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا یہی قول صحیح ہے, 7 سے 8واں ان کا کتا. پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا قُل رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ. یہ لوگوں کے اقوال نقل کیے ہیں کہ اللہ کو ان کی تعداد کا زیادہ علم ہے. ہاں چند لوگ اس کو جان سکتے ہیں. کیسے؟ اگر غور کریں میرے کلام میں تو چند لوگ جان سکتے ہیں. حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ میں انہی چند لوگوں میں سے ہوں جنہیں اصحاب کہف کی تعداد کا صحیح علم ہے. ما یعلمہم الا قلیل سے اشارہ کر دیا گیا کہ چند لوگوں کو اس کا علم ہے جو اس آیت کریمہ پر غور کریں گے. اور 2 جملوں کے اندر 2 باتیں بڑی پیاری کہی جا رہی ہیں. فلا تمہارے فیہم الا مران ظاہرہ. تو اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں تم بحث نہ کرو. اگر بحث کی نوبت آ جائے تو سرسری بحث کر کے نمٹا دو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی فضول بحث لے کر کے آئے تو اسے بڑی دانش مندی کے ساتھ رخصت کر دو, ہنس کر کے ٹال دو, سرسری طور پر اس کو وہاں سے ہٹا دو.
فضول بحثوں میں الجھنے سے منع کیا گیا ہے. اگر کوئی فضول بحث لے کر کے آئے تو اس کو مسکرا کر کے ٹال دو. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, جنت کے عنوان پر بحث چل رہی تھی کہ جنت میں سب کچھ ملے گا. ایک دیہاتی وہاں بیٹھا ہوا تھا, کھڑا ہوا, کہا مولوی صاحب ایک بات پوچھنی ہے, ایک سوال پوچھنا ہے. مولوی صاحب بولے ٹھیک ہے پوچھو. کہا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ جنت میں ساری چیزیں ملیں گی, جنت میں حقہ بھی ملے, حقہ پینے والا تھا وہ, جنت میں حقہ بھی ملے. مولوی صاحب نے دیکھا کہ یہ سوال برائے سوال ہے, فضول قسم کا سوال ہے, تو مسکرا کر یہ فرمایا ہاں حقہ بھی ملے گا, لیکن حقہ میں چونکہ آگ کی ضرورت پڑتی ہے وہ جہنم سے لانی پڑے گی. مسکرا کے ٹال دینا. فضول بحث اگر آ جائے تو کہا جائے الا مراعا ظاہرا, ظاہری بحث کر لو, سرسری بحث کر لو, یعنی مسکرا کر ٹال دو, بحث میں الجھو نہیں. یہ ایک کلیہ, ایک ضابطہ بتایا گیا کہ فضول بحث میں مت الجھو. اگر کوئی فضول بحث میں الجھنے کی کوشش کرے تو مسکرا کر ٹال دو. دوسرا ٹکڑا یہ قابل غور ہے, وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا, اصحاب کہف کے بارے میں اہل کتاب سے فتویٰ مت پوچھنا. کیوں کو اصحاب کہف کے بارے میں اہل کتاب میں سے کسی سے فتویٰ مت پوچھنا. کیوں؟ اس لیے کہ اہل کتاب جو ہیں ان کے پاس تورات ہے, انجیل ہے, لیکن محرف شدہ ہے. ظن اور تخمین اور اٹکل کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں ہے, قیاس کے سوا کچھ نہیں ہے. لہذا جن کے پاس قیاسات کے روڑے ہوں, اٹکل پچھو باتیں ہوں, ان سے فتویٰ مت پوچھو. فتویٰ ان لوگوں سے پوچھو جن کے پاس وحی الہی کا علم ہے. پتہ یہ چلا کہ زندگی کے بارے میں اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو ان لوگوں سے پوچھو جو قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں. ان لوگوں سے مت پوچھو جو صرف قیاس کے تکے چلاتے ہیں. در مختار میں یہ لکھا ہے تو قدوری میں یہ لکھا ہے تو ہدایہ میں یہ لکھا ہے, قیاس یہ کہتا ہے, میرا ذہن یہ کہتا ہے. فرمایا گیا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا, اصحاب کہف کے بارے میں اہل کتاب میں سے کسی سے بھی فتویٰ مت پوچھو, وہ مفتی بن ہی نہیں سکتا. استفتاء کا لفظ آیا ہے, استفتاء میں نے فتویٰ پوچھنا. آج استفتاء آتا ہے تو جواب کیا لکھا جاتا ہے, صورت مسئولہ میں یہ کر لیا جائے, قذافی در مختار, جیسا کہ در مختار میں. ارے در مختار کو قرآن ہے, حدیث کی کتاب ہے. فرمایا گیا کہ فتویٰ مت پوچھو ان لوگوں سے جن کے پاس قیاسات کے پٹارے ہوں, جن کے پاس صرف قیاسات ہوں, اٹکل پچھو باتیں ہوں. فتویٰ ان سے پوچھو جن کے پاس وحی الہی کا علم ہے, اور وحی الہی کیا ہے, صرف قرآن و حدیث. بتایا گیا کہ زندگی کے شعبوں میں سے کسی شعبے کے تعلق سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو ان لوگوں سے پوچھا جائے جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے. جن کے پاس قیاسات کے پٹارے ہیں ان سے فتویٰ مت پوچھنا, اس لیے کہ ان کے پاس ظن و تخمین اور اٹکل پچھو باتوں کے سوا کچھ بھی نہیں. اصحاب کہف کا واقعہ ختم ہوا. آگے ایک بات کہی جا رہی ہے, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا, آپ ہرگز کسی چیز کے بارے میں یہ مت کہیے کہ میں کل کرنے والا ہوں, مگر انشاءاللہ کہہ لیا کیجیے. اصل میں واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو روکنے کی ہر ممکن تدبیریں اختیار کر لی,
لیکن آپ کا مشن تھا کہ رکنے کا نام نہیں لیتا تھا، بڑھتا چلا جاتا تھا، یہ بہت پریشان ہوئے۔ لہذا انہوں نے علمی مقابلے کی ٹھانی، علمی مقابلے پر لنگوٹی باندھ کر کے میدان میں اتر آئے۔ قرآن حکیم نے ان کو جاہل کہا ہے، اب جاہل علم کے میدان میں لنگوٹی باندھ کر اتر آئے تو پھر اب علم کی خیر نہیں ہے، اب ان کے پاس کوئی علم تھا نہیں۔ بھاگے بھاگے مدینہ پہنچے یہودیوں کے پاس۔ کون تھے؟ نضر ابن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط، یہ دو مشرک مدینہ میں اہل کتاب کے علماء سے جا کر ملے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم تمام تدبیریں اختیار کر لی، لیکن کوئی بھی تدبیر کارگر نہیں ہوئی۔ کوئی ایسا علمی سوال ہمیں سکھلا دو کہ ہم پوچھیں، محمد اس کا جواب نہ دے سکے۔ تو انہوں نے 3 سوالات لکھ کر دیے، کہا کہ یہ تینوں سوالات جا کر کے اپنے صاحب سے کرنا، اگر جواب نہ دے سکے تو اعلان کر دینا کہ یہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا، جھوٹ بولتا ہے۔ وہ 3 سوالات کیا تھے؟ پہلا سوال یہ تھا کہ روح کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے، روح کیا چیز ہے؟ اس کا جواب سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں دے دیا گیا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ گزشتہ زمانے میں چند نوجوان اپنے گھروں سے نکلے تھے، ان کا کیا ہوا؟ اصحاب کہف کے بارے میں۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ مشرق سے مغرب تک جانے والے سیاح کی کیا خبر ہے، ذوالقرنین کے بارے میں۔ یہ 3 سوالات کیے گئے تھے۔ انہوں نے یہی تینوں سوالات مدینہ سے آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل بتا دوں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا۔ کئی دنوں تک وہی نہیں آئی، آپ پریشان ہو گئے، بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے۔ اس کے بعد ان سوالات کے جوابات پر وہی نازل ہوئی، لیکن اس تنبیہ کے ساتھ کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ، آپ ہرگز کسی چیز کے بارے میں یہ مت کہیے کہ میں کل کرنے والا ہوں، مگر انشاءاللہ کہہ لیجیے۔ اس سے ایک سبق ملتا ہے ہمیں کہ مومن کا ہر اقدام مشیت الہی کے تابع ہونا چاہیے۔ پھر جملہ ریپیٹ کرتا ہوں، مومن کا ہر اقدام مشیت الہی کے تابع ہونا چاہیے۔ بندہ کہے کہ میں یہ کام کروں گا تو اپنے اس کام کے کرنے کو اللہ کی مشیت کے ساتھ منسلک کر دے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ کر لوں گا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت کے تابع کر دینے کی وجہ سے اس عمل کے اجر سے ہمیشہ متمتع اور مستفید ہوتا رہے گا۔ فائدہ، سبق کیا ملا؟ مومن کا ہر اقدام مشیت الہی کے تابع ہونا چاہیے، اور ایمانی طریقہ فکر و عمل یہی ہے۔ اور ایک مومن کا انداز، ایک مومن کے سوچنے کا اور کام کرنے کا انداز، طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ میرا ہر کام مشیت الہی کے تابع ہو۔ اچھا، آپ نے ایسا کیوں کہہ دیا تھا؟ وجہ بتائی جا رہی۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، آپ جب بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں، یعنی آپ نے بھولے سے یہ بات کہہ دی تھی، بھولے سے یہ بات کہہ دی تھی۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، آدمی بھولتا کیوں ہے؟ بھولتا کیوں ہے؟ غفلت کی وجہ سے۔ آدمی بھولتا کیوں ہے؟ غفلت کی وجہ سے۔ اور غفلت کب ختم ہوتی ہے؟ جب اللہ کو یاد کر لے، ذکر کر لے۔ کوئی بتائے گا؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب آپ بھول جائیے تو یاد کیجئے۔ بھولتا ہے آدمی غفلت سے، اور غفلت کب دور ہوتی ہے؟ جب یاد کرے اللہ کو۔
اللہ کو یاد کیا تو غفلت دور ہوئی، غفلت دور ہوئی تو پھر نسیان نہیں ہوگا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب آپ بھول جائے تو اپنے رب کو یاد کریں اور آپ کہہ دیجئے عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِيَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، کہ قریب ہے کہ اللہ میرا رب مجھے ہدایت دے اس سے زیادہ قریب اور کسی ہدایت کی۔ ایک بات اور معلوم ہوئی کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں خاص طور سے انبیاء کرام، ان کے بھول اور ان کے نسیان بھی موجب برکات ہوتے ہیں۔ ان سے کوئی لغزش ہو جائے، ان سے کوئی بھول ہو جائے تو یہ بھول بھی امت کے لیے ایک تحفہ ہے، امت کے لیے ایک نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز میں نہ بھولتے تو ہمارے لیے نماز میں آسانیاں کیسے پیدا ہوتی؟ بہت ساری باتیں آپ بھولے، یہ بھول آپ کی موجب برکات ہے، تحفے ہے امت کے لیے۔ تو انبیاء کرام کی جو بھول ہوتی ہے یہ موجب برکات ہوتی ہے، تو برکتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے نسیان کے اوپر گرفت ہوتی ہے، نسیان کے اوپر گرفت ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد نسیان کا حل بتایا جاتا ہے تاکہ دو فائدہ حاصل ہو کہ نبی ہمیشہ الرٹ رہے، نسیان نہ ہونے پائے، اور دوسرے یہ کہ نسیان میں مبتلا ہونے کی وجہ سے امت کو آسانیاں فراہم کر دی جائیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اصحاب کہف کے تذکرے کو پھر درمیان میں لا رہا ہے، پھر لا رہا ہے درمیان میں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، ٹھہرے وہ اپنے غار میں 300 سال اور زیادہ کیا انہوں نے 9۔ یہاں ٹھہر کر ایک بات سمجھ لیں کہ غار میں ان کے قیام کی واقعی مدت کیا تھی؟ 300 سال بس۔ اس سے پہلے کہ ہم وزدادو تسعہ کے اوپر بحث کریں، پہلے یہ بتا دیں کیا حیات کی ایسی طوالت جو صدیوں سے متجاوز ہو پاسبل ہے؟ ممکن ہے؟ کیا زندگی اتنی لمبی ہو سکتی ہے کہ آدمی 300 سال تک سوتا رہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ کوئی حیرت انگیز واقعہ نہیں ہے، کوئی حیرت انگیز واقعہ نہیں۔ یہ تعجب تمہارے لیے ہو سکتا ہے، تمہارے لیے حیرت انگیز ہو سکتا ہے، ہمارے لیے نہیں۔ اور 300 سال تک سوتے رہنا یہ سائنس کے اصولوں کے بھی خلاف نہیں ہے۔ اب تو جتنا ریسرچ آگے بڑھتا جا رہا ہے، قرآن کے حقائق اتنے ہی زیادہ واضح ہوتے جا رہے ہیں۔ فزکس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک میٹیریل ہوتا ہے، میٹیریل مادہ جس کو انرٹ میٹیریل کہتے ہیں، جامد مادہ۔ فزکس کی اصطلاح میں کیا بولتے ہیں؟ انرٹ میٹیریل، جامد مادہ۔ جامد مادے کے اندر ایک قسم کے بیکٹیریا کو ڈال دیا جائے، مثلا ایک انرٹ میٹیریل کا نام بتاتا ہوں میں، سلیکا۔ فزکس کے اندر یہ نام موجود ہے، سلیکا۔ سلیکا جو ایک انرٹ میٹیریل ہے، ایک جامد مادہ ہے، اس کے اندر ایک بیکٹیریا، ایک جرثومے کو جس کا نام ای کولائی ہے، ای کمپاؤنڈ کی سائن اور اس کے بعد COLI، ای کولائی، یہ ایک جرثومے کا نام ہے، ایک بیکٹیریا کا نام ہے۔ تو سلیکا نامی انرٹ مادے کے اندر ای کولائی نام کے بیکٹیریا کو ڈال دو، ملا لو، اور پھر اس
انرٹ میٹیریل کو ایک نلکی کے اندر ڈالو. یہ جو ای کولائی نام کا جرثومہ ہے، ای کولائی نام کا جو بیکٹیریا ہے، جانتے ہیں اس کا لائف اسپین کیا ہے؟ حیات کی مدت، لائف اسپین کا مدت حیات 28 منٹ ہے، تقریباً 28 منٹ. ای کولائی نام کا جرثومہ